کرتی ہیں، اور جب اثار پیدا ہو جاتا ہے بندے میں تو وہاں سے خود غرضی اور خود نمائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت معاشرے کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ وہ خود غرضی ہے۔ سیلاب کے حوالے سے آپ نے بڑی باتیں سنی ہوں گی کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ عام اکنامیکل رول ہے کہ جب بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور پروڈکشن میں اضافہ نہیں ہوگا تو آٹومیٹیکلی طور پہ اس کی پرائس اپ ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ انہوں نے سارا کچھ وہ گھوم گھما کے دین پہ مارنا ہوتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں یہ دیکھو حاجی صاحب نے یہ کیا کر دیا، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اور جناب ساتھ یہاں پہ یہ بھی کر رہے ہیں، قیمتیں بھی بڑھا رہے ہیں۔ ان کی بات کر کے پورے معاشرے کو، پورے دین والوں کو بدنام کریں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ آخر یہ بھی تو حاجی اور نمازی ہیں، مساجد مدارس والے ہیں کہ جنہوں نے 1000 روپے والی چیز 10,000 میں خرید کے فی سبیل اللہ پیش کی ہے، 1 روپیہ بھی نہیں کمایا۔ کمانا کیا تھا؟ وہ تو صرف اس لیے کیا کہ ہم نے اللہ کے لیے دینا ہے۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ جناب دیکھیں جتنی مرضی مہنگائی ہو گئی، مشکلات جتنی مرضی ہو گئی، لیکن ان اللہ کے بندوں نے اللہ کی رضا کی خاطر وہ خریدا ہے اور وہاں تک پہنچایا ہے اور اپنے بھائیوں کی مدد کی ہے۔ جب یہ انداز فکر ہوگا، یہ انداز گفتگو ہوگا تو معاشرے کے اندر چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اور جب وہ تنقیدی پہلو ہوگا تو پھر ہر کسی کو افراتفری پڑ جائے گی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی قیمت کسی ایک علاقے میں کسی وجہ سے بڑھ جائے تو شام کو ٹی وی چینل جناب اس کو ہائی لائٹ کر کے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، وہ جی فلاں علاقے میں یہ ہو گیا، تاکہ باقی علاقوں والے بھی شارٹیج کر دیں اور آٹومیٹیکلی طور پر اس کی قیمت بڑھا دیں۔ یعنی برائی کو فروغ دینے میں اور معاشرے کو تباہ کرنے کے اندر سارے لگے ہوئے۔ اور جب قرآن و سنت آتا ہے تو پھر اثار پیدا ہوتا ہے۔ اور اثار کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے سخاوت، ایک ہوتا ہے صدقہ، ایک ہوتی ہے زکوٰۃ۔ ان سب چیزوں سے ہٹ کے ہے اثار۔ اثار وہ ہوتا ہے کہ جس کو خود ضرورت ہو، وہ بندہ ضرورت مند ہو، وہ چیز اس کی اپنی ضرورت کی ہو، وہ اپنی ضرورت کو چھوڑ کے، اپنے پیٹ کو کاٹ کے، اپنے بچوں کی روزی کو بند کر کے، اپنی آسائشات کو چھوڑ کے اپنے بھائیوں کو فوقیت دے، یہ اثار ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اثار پیدا فرمایا تھا۔ جیسے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں یہ اثار اپنی بلندیوں پہ گیا، ویسے ویسے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہوتی گئیں اور یہ پوری دنیا کو مسخر کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اثار کی بڑی مثالیں آپ نے سنی ہیں کہ جس بندے کے گھر میں اپنے لیے کھانا نہیں تھا، بچوں کے لیے کھانا نہیں تھا، بیوی کے لیے کھانا نہیں تھا، مہمان کو ساتھ لے آتا ہے اور بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ جب کھانا شروع کریں، کھانا چونکہ فقط ایک فرد کا ہے، بچوں کو ویسے تھپکی دے کے سلا دینا، اور جب ہم دونوں کھانا شروع کریں، میں اپنے مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کروں، دیے کو گل کر دینا، بتی کو بجھا دینا، میں ایسے ہی ہاتھ بار بار بڑھاتا رہوں گا اور منہ سے آواز نکالتا رہوں گا، میرا مہمان سمجھے گا کہ میرا میزبان بھی کھا رہا ہے۔ کوئی اندازہ کرے یہ کیسا جذبہ تھا۔ وہ ہمارے ہی اسلاف تھے، وہ ہمارا ہی دین ہے، وہ ہمارا ہی قرآن اور سنت کا عقیدہ ہے کہ جس نے اتنا نکھار پیدا کر کے اثار کا وہ اعلیٰ ترین معیار عطا کر دیا تھا کہ ایک بندہ سسک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اٹھ کے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، پوری قوت کو یکجا کر کے آواز لگاتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ پانی پلانے والا ہے؟ اگر چند قطرے پانی کے مل جائیں تو زندگی کی چند سانسیں بڑھ سکتی ہیں۔ پانی پلانے والا آگے بڑھ کے اس کے لبوں کو پیالہ لگاتا ہے، اس کے کانوں میں آواز ایک اور زخمی مجاہد کی آتی ہے، وہ بھی کہتا ہے وہ اللہ کے بندوں کہیں سے پانی مل سکتا ہے۔ اب اس کے اندر بولنے کی طاقت ختم ہو چکی، اپنے اشارے سے کہتا ہے کہ پیالہ پیچھے ہٹا لے اور میرے بھائی کے پاس پہنچ اس کو پلا دے۔ یہ اثار ہے۔
جب اثار ہوتا ہے پھر چگلیاں نہیں ہوتی، پھر غیبتیں نہیں ہوتی، پھر بہتان نہیں ہوتا، پھر ٹانگیں نہیں کھینچی جاتی، پھر حملے نہیں کیے جاتے، بلکہ کندھوں سے کندھے ملا کے اپنے بھائیوں کو سٹینڈ کیا جاتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، خود کو اپنے آپ کو قربان کیا جاتا ہے اور اپنے بھائی کو پرموٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں پیچھے رہ گیا تو پھر کیا ہے، میرے بھائی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن و سنت ہے۔ جب ہمیں قرآن و سنت سے ہٹا کے خود ساختہ چیزوں کے پیچھے لگا دیا گیا تو معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ معاشرہ قرآن و سنت پہ آ رہا ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ ہم قرآن و سنت پہ معاشرے کو لے آئیں گے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔